وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے تو ہر چیز میں فتح پا لیتا ہے، ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے جو انسان سچ بولتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ نیک کام کرتا ہے، اور جو انسان نیک کام کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صدیقین میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، وہ سچ بولنے والا ہے بول کر۔ اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اگر ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتا ہے تو اللہ کے پاس اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور جب سچ بولتا ہے تو نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سچ کا ساتھ دے، ہمیشہ سچ کہیں، کیونکہ جو انسان سچ کہتا ہے وہ انسان دو جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑے نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی دل کو سکون پہنچاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو پریشان رکھتا ہے، ہمیشہ ایک پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے، اگر وہ تینوں کے بھی گھر میں رہے، ایک ٹائم کا اسے کھانا بھی نہ ملے، پہننے اچھے کپڑے بھی نہ ہو، جب وہ سونے جائے گا تو سکون سے سوئے گا، اسے کوئی ٹینشن نہیں رہتی، کیونکہ اس کے پاس سچ کی طاقت ہے۔ جو انسان کے پاس سچ کی طاقت ہوتی ہے وہ ہر مصیبت سے لڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ تھوڑا کھائے گا مگر سکون سے سوئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دلی سکون عطا فرمائے گا جو سچ بولے گا۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ کیوں نہ کروڑ پتی ہو، کیوں نہ وہ عالیشان بیڈ پر سوئے، جب وہ سونے جائے گا تو اسے سکون کی نیند نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ بے چین رہے گا، اس کی کیفیت میں ایک بے چینی سی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سچ بولنے والا کتنا ڈٹ کر سچ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کی تہرتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم جھوٹ مت بولو، تمہارا چہرہ دیکھو کیسا ہو جا رہا ہے، اور سچ بولنے والے کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش ہوتا ہے، ہر وقت اس کے چہرے پہ ایک نورانیت سی نظر آتی ہے۔ سچ بولنے والے کی یہ فضیلت ہے۔ اور جھوٹ انسان کو ہر گناہ کی اصل ہے۔ جھوٹ اگر جھوٹ بولنے والا انسان ہے تو سمجھ جائے کہ وہ ہر گناہ کرنے والا ہے، کیونکہ جھوٹ ہی اصل انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں بہت سے گناہ کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے میں یہ سب گناہ چھوڑوں۔ اگر آپ کہے تو اس میں سے ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، اور اس سے میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں، پورے گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ، میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ وعدہ کر کر چلے گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی اس کا دل میں خیال آیا، چلو چوری کرتے ہیں، میں نے تو وعدہ نہیں کیا چوری نہیں کرنے کا، چلیے چوری کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چوری کے ارادے سے نکلا، دل میں خیال آیا، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو حضور پوچھیں گے کیا تم نے کل چوری کی؟ پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا نہیں کی، لہٰذا میں رک جاتا ہوں چوری سے۔ پھر وہ آگے بڑھا تو شراب خانہ اسے نظر آیا، تو سوچا کہ شراب سے تو وعدہ نہیں کیا، شراب پی لوں گا۔ تو جیسے ہی آگے بڑھا پھر دل میں خیال آیا کہ کل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تم نے شراب پیا، پھر مجھے جھوٹ بولنے پڑے گا، وعدہ خلافی ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول۔
شراب نہیں پینا ہے، آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے آگے جاتے ہی بدکاری کا خیال آیا، پھر وہی ذہن میں خیال آیا کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کیا تم نے بدکاری کی، تو مجھے پھر جھوٹ بولنا پڑے گا، وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہنستے ہوئے حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے ایک گناہ چھڑایا تھا، میرے تمام گناہ چھڑ گئے۔ بول جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر گناہ سے بچا لیتا ہے۔ تو جو انسان سچ بولتا ہے وہ گناہوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے، ہمیشہ وہ سکون سے رہتا ہے، ہمیشہ وہ اس کے پاس اللہ کی طاقت دی موجود رہتی ہے، اس کے پاس سچ بولنے والے کی طاقت۔ ہم سنتے ہیں بڑے لوگوں سے کہ جو انسان سچ بولتا ہے اس کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے، کیوں نہ ہو تنہا نظر آتا ہے مگر ایک بھیڑ کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے۔ اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اگر اس کے ساتھ لاکھوں لوگ بھی ہو مگر اس کے چہرے پہ ایک پریشانی کا عالم نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سچ کا ساتھ دے، جھوٹ ہمیشہ نہ بولے۔ یہ جھوٹ کئی خاندانوں کو ختم کر دیتا ہے، کئی رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے سچ کا ساتھ دے، جھوٹ ہمیشہ مت بولے۔ آج ہمارا جھوٹ بولنے کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے ہی نہیں لگے، ہم جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے آج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس میں سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ کاروبار سے برکت ہٹا لیتا ہے اور اس کے رزق میں سے بھی برکت ہٹا لیتا ہے۔ اور اس کے نتیجے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو پڑے ہمارے بزرگ گزرے، دادا پردادا، جب ان لوگوں کی فیملی کو دیکھا جاتا تو ایک فیملی میں 50-60 لوگ ہوا کرتے تھے، 50-60 لوگ، پورا خاندان ایک گھٹا ہوا کرتا تھا۔ اور اس میں کمانے والے کون ہوتے تھے؟ 1 یا 2 لوگ ہوتے تھے۔ پورا گھر بیٹھ کر کھانے والا ہوتا تھا، کمانے 1-2 لوگ رہتے تھے مگر الحمدللہ پورا گھر چلتا تھا۔ 50-60 لوگ کھاتے تھے کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ تھے۔ اللہ نے ان کے سچائی کی برکت اتنی دی تھی ان کو کہ ان کے رزق میں بھی بے انتہا برکت ہوئی کرتی تھی۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے گھروں کا حال، گھر کے 4 ممبر ہوا کرتے مگر ہمیں تنخواہ بس نہیں ہوتی، مہینہ نہیں آتا قرضے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عالم ہے، کیوں؟ ہم جھوٹ کے سہارے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہمارے کاروبار سے بھی برکت اڑا دیا، ہمارے رزق سے بھی برکت اڑا دی۔ جھوٹ اصل جڑ ہے ہر پریشانی کی۔ تو سچ جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اس کے کاروبار میں بھی برکت دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے سچ کا ساتھ دے، جھوٹ ہمیشہ نہیں چلتا، جھوٹ کی عمر لمبی نہیں ہوا کرتی ہے۔ آج آپ جھوٹ بول لیں گے مگر کبھی نہ کبھی سچ پتہ ہو جائے گا، کتنے دن چھپائیں گے جھوٹ بول کر؟ مگر جب کوئی بھروسہ کرتا ہے آپ اس سے جھوٹ بولتے ہیں، جب اس کے سامنے آپ کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے اور اس کے دوست کو معلوم ہے یہ سچ بولتا ہے تو اندھا بھروسہ کرنے لگتا ہے، آپ میرا کچھ بھی ہو جاؤ میرا دوست جھوٹ نہیں بولے گا۔ حتیٰ کہ لوگ اپنی جان کا بھی بھروسہ لوگوں پر کرتے ہیں کیونکہ یہ سچ بولتا ہے بول کے۔ تو ہمیں چاہیے سچ کا ساتھ دے۔ یہ سچ ہے جو انسان کو سکون سے جینے دے گا، یہ سچ ہے انسان کے کاروبار میں برکت ہوگی، یہ سچ ہے جو انسان بولے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، یہ سچ ہے اگر جو بولے گا اللہ تعالیٰ اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سچ بولے، جھوٹ سے بچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے 10 میل دور چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو کہاں ہمارے بعد برکت ہوگی، کہاں ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی؟ اب وہ پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر 10 میل اس کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سچ بولے۔ جب سچ بولے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے فرشتوں کو راضی کرے گا کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور وہ سکون سے جیے گا زندگی۔ بس یہ ایک اچھا ذہن میں رکھ لے کہ جو سچ بولے گا اس کو ڈپریشن کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔